اور یہ ولادت کیسی ولادت ہے؟ اس ولادت کے بارے میں خود مولا متقیان نہج البلاغہ کے اندر شاہ فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 57 اس خطبے کے اندر ایک جملہ ہے جو مولا اپنے فضائل کے اندر بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلا جملہ اپنی فضیلت کا بیان فرماتے ہیں، انی ولدت علی الفطرہ وسبقت علی الایمان والہجرہ. میں وہ ہوں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جو ایمان اور ہجرت کرنے میں سب پر سبقت لے کر گیا ہوں. یہ بات آپ نے سن لی، الحمدللہ بات پہنچ بھی گئی. لیکن میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں کہ جو مولا متقیان نے شاہ فرمایا ہے کہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں، انی ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پر پیدا ہوا ہوں. تو میں مولا متقیان سے دستاویز جوڑ کر عرض کروں گا کہ یا امیر المومنین، صرف آپ تو نہیں ہیں جو فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی اور آپ کے رسول کی حدیث ہے کہ انہوں نے شاہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اور معرفت پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو سارے بچوں کے بارے میں یہی حدیث ہے، سارے انسانوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. پھر آپ نے اپنے فضائل کے اندر کیوں بیان کیا کہ آپ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک اہل سنت عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا. نہج البلاغہ کا یہ جملہ ہے، اس نہج البلاغہ کی شرح جو اہل سنت عالم دین نے کی ہے، ورنہ اہل تشیع عالم دین نے اور اہل سنت علماء نے بھی کی ہے، اور بے تحاشا تفاسیر اور شرح موجود ہے. لیکن میں اہل سنت عالم دین کا آپ کی خدمت میں قول بیان کر رہا ہوں. اور یہ وہ اہل سنت عالم دین ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں وہ باتیں لکھی ہیں کہ جو ان کے بعد آنے والی کتابوں سے محو کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں، آج ہم تک نہیں پہنچ سکی. اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو بہت سارے تاریخی حقائق ہم تک نہ پہنچ سکتے. ایسی باتیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں. یعنی آپ کو اگر تاریخ کی کچھ باتوں کا مطالعہ کرنا ہو اور دیکھنا ہو تو کسی اور کتاب میں وہ بات نہیں ملے گی سوائے ان کی کتاب کی. اتنی ضخیم، اتنی طولانی تفصیلی کتاب لکھی ہے انہوں نے شرح نہج البلاغہ. بڑے مفسر، بڑے ادیب، بڑے شاعر. کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے جملہ دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی کہ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں. مولا کی ولادت ہو رہی ہے بعثت سے 10 سال پہلے تقریباً. اگر بعثت کے وقت ہو رہی ہوتی اور کہتے ہیں کہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہوں تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ابھی اعلان اسلام ہو رہا ہے، اعلان توحید اور رسالت ہو رہا ہے، اس موقع پر مولا متقیان کی ولادت ہوئی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، 10 سال پہلے ولادت ہو رہی ہے. اب انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم صحیح ہے کہ 10 سال بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں، لیکن آثار نبوت 10 سال پہلے ہی سے ظاہر ہونے لگے تھے. کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ. آثار نبوت، ملائکہ کے آوازوں کا سننا. اسی طریقے سے کبھی کبھار درختوں کے قریب سے گزرتے تھے اور درخت جھک جایا کرتے تھے پیغمبر کے لیے. سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے اور تسبیح پڑھنے لگتے تھے. یہ آثار نبوت پیغمبر اکرم سے جو ظاہر ہوئے ہیں وہ 10 سال پہلے ظاہر ہوئے ہیں. اور مولا نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ میں اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہوں، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت پیدا ہوا ہوں جب نبوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. دنیا والے یہ تو جانتے ہیں کہ بعثت رسالت کب ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ بعثت کے آثار کب پیدا ہو رہے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بعثت کے آثار 10 سال بعد نہیں، 10 سال پہلے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.